نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ورڈز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جیسے کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ جس طریقے سے انبیاء مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبریں دیتے ہیں، اسی طرح کاہن بھی خبریں دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے انبیاء کو کاہن کا الزام بھی دیا جاتا رہا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کی خبر کا سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا، جس کا جھوٹا ثابت ہونا ناممکنات سے ہے۔ جیسے دور نبی میں رومیوں کو شکست ہوئی تو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ 3 سے 9 سال عرصے تک رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اگرچہ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ کاہن کی خبروں کا جو سورس ہوتا تھا وہ جنات یا خبیث روحیں ہوتی تھیں، جو فرشتوں سے کوئی نہ کوئی بات سن کر اچک لیتے، پھر جھوٹی سچی اس میں ملا کر کاہنوں تک پہنچاتے تھے۔ لہٰذا ان کی خبریں غلط بھی ہوتی تھیں اور کبھی صحیح بھی ہو جاتی تھیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت کاہنہ تو ہو سکتی ہے لیکن نبیہ نہیں ہو سکتی۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن کوئی عورت حتیٰ کہ حضرت مریم سلام علیہا نبی نہیں تھی۔ کاہن مردوں اور عورتوں کو مذہبی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ لوگ ان سے اپنے پیچیدہ خصومات، یعنی اس کو ہم ابھی بتائیں گے کہ خصومات کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے اپنے پیچیدہ خصومات کے فیصلے بھی کرواتے اور اسی تقدس کی وجہ سے اسے حتمی فیصلہ سمجھتے تھے۔ خصومات کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ تنازعات، لڑائیاں، جھگڑے، بحث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا ہی کاہن تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اس کا ذکر احادیث صحیح میں موجود ہے۔ انسانی جان کے مقابلے میں 100 اونٹوں کا نذرانے کا فیصلہ بھی کہانت کی بنا پر رواج پا گیا، جسے اسلام نے بحال رکھا۔ دوسرا لفظ ہے اور وہ ہے شاعر۔ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ فصیح و منظوم زبان، منظوم کے معنی ہوتے ہیں شاعر، یعنی شعر کی صورت میں مرتب کیا ہوا۔ تو شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ فصیح و منظوم زبان میں اپنے تخیل کے معنی ہوتے ہیں امیجنیشن، اس کی بلندی اور نقطہ آفرین کو یوں پیش کرتا ہے کہ اس سے سننے والے پر ایک وجدانی یقینی اعتمادی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم بحر و اوزان کے لحاظ سے مبرہ ہے، لیکن باقی تمام خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں جو کسی انسان کے کلام میں ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے مماثلت، یعنی ملتا جلتا یا ایک سا، تو اسی وجہ سے اس کی بنا پر آپ کو شاعر بھی کہا جاتا رہا۔ شاعر اور نبی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شاعر کا تخیل کی پرواز کا میدان زندگی کے ہر اچھے اور برے پہلو سے ہوتا ہے۔ ماحول کا تاثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے اور معاشرے کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی کا تخیل بھی انہی راستوں پر پرواز کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الشورى میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ تو نبی کے تخیل کی پرواز کا میدان وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ شاعر کے نظریات میں عمر و عقل کی پختگی، تجربہ اور کسی کام کو کرنے کی کوشش کی وجہ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی شاعر کے کلام میں تبدیلی رہتی ہے۔ لیکن نبی ابتدا میں جو کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں جو کچھ بھی کہے گا اس کی تائید میں کہے گا، یعنی اس کے فیور میں کہے گا۔ جو شروع میں نبی کہہ چکا ہے اسی کے فیور میں بعد میں بھی اس کے اسٹیٹمنٹس اسی کے فیور میں رہیں گے، اسی کی تائید میں رہیں گے۔ کفار کے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حاقہ میں، وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ آگے ارشاد ہوا ہے وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان قباحتوں کی وجہ سے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی گئی، حالانکہ آپ عرب تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ کہنا غلط ہے کہ سب اشعار اور شاعر قابل مذمت ہی ہوتے ہیں۔ شاعر کا تخیل، یعنی اس کا امیجنیشن جو ہے، ثواب کی راہ بھی دیکھ سکتا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جاہلیت کے اس شعر کو بہت پسند فرمایا، کیونکہ یہ شعر وحی الہی کی ترجمانی پیش کرتا ہے۔ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ جان لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہو کر رہے گی۔ آخری لفظ ہے اور وہ ہے مجنون، وہ شخص جس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہو اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، یا اہل عرب دیوانے کو مجنون اس لیے بھی کہتے تھے کہ ان کے خیال کے مطابق جن کسی انسان کے اندر داخل ہو کر اسے مغبوط کر دیتا ہے، مغبوط الحواس، یعنی اسے مغبوط الحواس بنا دیتا ہے۔ پاگل ہو گیا ہو یا گھبرایا ہوا انسان، اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے۔ وہ کیونکہ خلاف عقل یا دستور کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، تو کیونکہ انبیاء کی تعلیم بھی معاشرے کو راست نہیں آتی تھی، تو اسی لیے کفار کی طرف سے انبیاء کو مجنون کا خطاب بھی دیا جاتا رہا۔ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ نبی اور مجنون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کی دعوت معاشرے کی عقل اور دستور کے خلاف ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنی ذات پر قائم رہتا ہے اور اسی پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اور اپنی پاکیزگی اور اپنی پاکیزہ سیرت اور کردار سے اپنی بات پر مہر تصدیق ثابت کرتا ہے، جبکہ مجنون ان سبھی باتوں سے عاری ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تین الفاظ جیسے کاہن ہوئے، شاعر ہوئے یا مجنون ہوئے، یہ کیوں انبیاء کو لقب دیے جاتے تھے، کیوں ان ناموں سے پکارا جاتا تھا؟ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔